اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے یہ ہماری سپریم کورٹ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آئین پر عمل ہوگا اور ویسے ہی ہوگا جیسا کہ آئین کہتا ہے، اور پھر آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تو قاسم سوری نے وہ کام کیا جو کہ کسی آمر نے بھی آئین کے ساتھ نہیں کیا تھا، اور فواد چودھری نے اس کی شرلی یا تیلی لگائی، اور اس کے بعد عمران خان نے فوراً پینترے بدلتے ہوئے اسمبلی توڑنے کا غیر قانونی اور غیر آئینی قدم اٹھایا، اور ان کے چاپلوس صدر عارف علوی نے فوری طور پر یہ کر دیا۔ اب یہ سب کچھ طریق انصاف کو سوٹ کرتا ہے، ان کے حق میں جاتا ہے، لیکن آئینی فورم تو پھر سپریم کورٹ ہی پیچھے رہ جاتا تھا۔ اتوار کو کہا گیا کہ جی اب یہ کھل گئی ہے کورٹ، تو یہاں کوئی ملک کے بحران کا حل نکلے گا۔ یہاں ججز انڈے پراٹھے کھاتے رہے اور پھر بریانی اور لنچ اڑاتے رہے، اور آج چوتھا دن بھی ختم ہو گیا۔ ملک میں سٹاک مارکیٹ کہاں گری ہے، ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اور مارکیٹ میں چیزوں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں۔ ان ججز کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کو 60-70 لاکھ روپیہ ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، رہتے ہیں مرگلہ کی پہاڑیوں کے سامنے، آمروں کی گودیوں میں لیٹتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں وہ تو سارے پہلوؤں کو دیکھا جائے گا تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ جب آمروں کو آپ نے اجازت دی کہ ملک کے آئین کے اندر ترمیم کر لو، جب ان کو کہا کہ تم ملک کے اوپر قبضہ کر لو، ایک طرف وردی میں رہو، سرکاری ایکسچیکر سے تنخواہ کھاؤ، اور اس کے بعد تم ملک کے حکمران بھی بن جاؤ، اس وقت سارے آئینی پہلو دیکھنے کے لیے آپ کی عقل سلیم چلی گئی تھی کیا؟ آج پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کسی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ لوگوں کو یہ دلیل دیں گے، یہ اپنی طرف سے لاجک یہ ججز بھی دیں گے، اور یہ ان کے حواری بھی دیں گے کہ یہ سیاستدان ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ سیاستدان لاؤ تم لوگ، ان کو تحفظ دو تم لوگ، اور کہو عوام کو کہ یہ کسی کام جو کے نہیں ہیں۔ کس قدر ڈٹھائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں۔ نواز شریف کو یہی اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے کندھے پر لے کر آئی۔ محمد خان جنیجو، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ اس کی آپ نے حکومت اتنے مہینے بحال نہیں کی، پھر بہانہ بنایا کہ الیکشن میں جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی عقل سلیم پر پوری قوم قربان نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے نواز شریف کو آئی جی آئی بنائی، وہ اصغر خان کیس، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کوئی آپ سے قدم اٹھ سکا؟ مشرف کے خلاف کیس لے کر آیا، بھلے وہی بھگوڑا نواز شریف لے کر آیا، لیکن آپ کے پاس سے تو وہ بھی پتلی گلی سے فرار ہو گیا۔ آپ تو کسی کو نہیں پکڑ سکے کہ یہ کیسے ملک سے فرار ہوا۔ آپ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آپ گٹا اور سوا کرتے ہیں۔ آپ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کو مزدوری پہ لگایا ہے کہ وہ صبح شام دن رات سال کے 365 دن مزدوری کرتے رہیں۔ آپ پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کریں اور مرگلہ کی پہاڑیوں کے ویو اور اچھی ہوا کو انجوائے کریں۔ عوام چاہے تو وہ راجہ بازار میں رول جائیں، چاہے تو وہ کراچی کی سڑکوں پر بوری بند لاش میں آپ کے حمایتیوں کی وجہ سے الطاف حسین MQM کے چکر میں مارے جائیں۔ آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ آج آپ کا چوتھا دن گزر گیا عمران خان کے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو کیے ہوئے۔ آپ صبح سے شام تک کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ آپ اس کا کیس مکمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور گز بھر کی زبان ہر وکیل کو آپ نے دی ہوئی ہے، چاہے تو 1 دن بولو چاہے تو 6 دن بولو۔ اب کہیں گے کہ اس مسئلے کا پروو کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، پھر اس پر 6 مہینے لگائیں گے، اور پھر کہیں گے اب تو انتخابات ہو گئے۔ یہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے، اور پی ٹی آئی کو جو سوٹ کر رہا ہے وہ کام آپ کیے جا رہے ہیں۔ انصاف اور لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دیتا تو یہ 1 دن کا ماجرا تھا۔
لیکن آپ سے تو قاسم سوری کا فیصلہ 4 سال میں نہیں ہو سکا۔ اس کے حلقے سے اتنے جعلی ووٹ کیسے برآمد ہوئے؟ کس نے کہا کہ تم قومی اسمبلی کے ممبر ہو؟ کس نے کہا کہ تم ڈپٹی سپیکر بن گئے ہو اور تمہارا کیس چلتا رہے گا؟ فیصل وابڈا کا کیس 3.5 پونے 4 سال آپ کے الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں گھومتا رہا۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ یہ غلط ہے اور یہ 15 منٹ نہیں 5 منٹ کا کیس ہے۔ آپ تو وہ کر ہی نہیں سکیں۔ آپ ہمیں اس کا فیصلہ بتائیں گے کہ یہ یہاں پر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ اگر عدالتی فورم نہ ہو اور ملک کے اندر آئین نہ ہو تو یقین جانیں یہاں ہر گلی سے طالبان اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ انہی کے حمایتی ہو۔ آپ کی اس اسٹیبلشمنٹ نے طالبان کو لا کر اس حد تک اس ملک میں لے گئے کہ لوگ سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے۔ اب آئین کو ایک سویلین نے پامال کیا ہوا اور آپ پھر کسی بڑے منصوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور روز گھنٹہ 2 گھنٹے 5 منٹ کی سماعت کرتے ہیں۔ انتہائی شرم کی اور ڈوب بننے کی بات ہے۔ لیکن یہاں عوام کو لالی پاپ دیا جائے گا، عوام کے حق میں کوئی بات نہیں ہوگی، چاہے لوگ پس جائیں۔ آپ ذرا باہر مارکیٹ میں نکل کر دیکھیں کس بھاؤ بک رہی ہے۔ یہاں لوگ آپ کے سامنے انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر آپ کسی کو روک نہیں سکیں گے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے اور ہمارا کام ہے زور دے کر اس کو بیان کرنا۔ لیکن جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو یہاں کسی چولیٹ نے کسی نے سنا نہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اب بھی اس ملک میں جو کچھ ہوا چل رہی ہے اور جیسے ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں کے عوام ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس سے ان ججز کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اس ٹیکس سے اس اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو چاہے وہ ملٹری ہو، ان سب کی تنخواہیں پبلک کے ایکسچیکر سے جاتی ہیں۔ یہ پولیس، یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس چاہے وہ فارن آفس ہی ہو، یہ بھی پبلک سے پیسے لیتے ہیں اور پبلک کو انصاف اور معلومات مہیا نہیں کر سکتے ہیں۔ جس دن پبلک نے آپ کا حقہ پانی بند کر دیا آپ کچھ نہیں کر سکے۔ اور وہ شاہ محمود قریشی ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں، وہ تو وہاں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ہوا تھا۔ جو مزاروں سے پیسے لے کے کھاتے ہوں وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں سب دکھائی دے رہا ہے۔ آپ عوام کو فرلو لگانے کی کوشش مت کریں۔ آپ سب پی ٹی آئی والے ایک فراڈ ہیں اور فراڈ پر آپ زندہ ہیں، اور یہ عدالتیں آپ کے فراڈ کو آگے فروغ دے رہی ہیں جو کہ انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ آپ نے اس ملک میں ہماری سپریم کورٹ میں بہت سارے پہلے ہی فیصلے ایسے کیے ہیں جس میں عوام کا قتل کیا گیا، عوام مزید اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اور عمران خان صاحب وہ ایک ریٹائر جج جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ان کو نگران وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ سارے پرکس اینڈ پریویلیجز یہ ان ججوں نہیں انجوائے کرنے ہیں۔ عوام کیا ہے یہاں پہ ویسے ہی آئے ہیں۔ جس دن عوام آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر کسی بغیر وقفے کے وہ جاری رہتا ہے۔ میں ہوں فالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اے میرے ملک میں رہنے والوں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔